بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہارر اسٹوری ہمیں ایک خاتون نے بھیجی ہے۔ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ کالج میں پڑھتی ہے۔ خاتون نے ہمارے ساتھ اسٹوری شیئر کی اور کہا کہ آپ بس ہمارا نام نہ لیجئے گا، اسٹوری ہماری شیئر کر دیں آگے۔ اس اسٹوری میں ایک سبق بھی ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کتنی بچیوں کا بھلا بھی ہوگا اس میں۔ تو خاتون بتاتی ہیں کہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے میری بیٹی، اور گھر کے کام کاج میرے ساتھ صحیح ہاتھ بٹاتی ہے گھر کے کاموں میں، اور اپنی پڑھائی بھی بہترین طریقے سے کرتی ہے۔ تو خاتون بتاتی ہیں کہ میری بیٹی ایک دن کالج سے جب واپس آئی تو اس کے سر میں درد تھا۔ تو وہ درد اتنا شدید ہو گیا کہ ہمیں ڈاکٹر کے لے کے جانا پڑا۔ 1-2 دن کی دوائی دی ڈاکٹر نے، لیکن سر کا درد اس کا بجائے کم ہونے کے مزید زیادہ ہو رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ایسا کریں کہ ڈاکٹر چینج کر کے دیکھیں کیا وجہ۔ تو ہم ایک اور ڈاکٹر کسی نے ہمیں بتایا، تو ہم نے اس کو اپنی بچی چیک کرائی۔ انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ لکھے دماغ کے، لیکن رپورٹیں اوکے تھیں ساری۔ خیر چھٹیاں بھی ہو رہی تھیں سر کے درد کی وجہ سے، تو ہم نے کہا کہ بیٹی جاؤ کالج جاؤ۔ میں نے زبردستی بھیج دیا کالج گئی، لیکن وہاں کچھ دوسرے تیسرے پیریڈ میں ہی اس کے مزید زیادہ درد ہونا شروع ہو گیا۔ کالج سے فون آیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے لے جائیں آ کے۔ خیر میں جناب ایک محلے والا ہمارا جاننے والا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، ہم نے اس کو کہا جاؤ آپ لے آؤ۔ تو میرے ہسبینڈ نے بولا نہیں تم بھی ساتھ جاؤ اس کے، جاؤ تو دیکھو تو صحیح کہ فون آیا ہے کہ زیادہ طبیعت خراب ہے، جاؤ تم بھی ساتھ جاؤ۔ تو میں رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کے کالج گئی، دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے گھر لائی اور اس کے ابو کو کہا کہ بھائی اس ڈاکٹر کی دوائی سے تو آرام نہیں ہے، ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، بالکل اچھی بھلی ہماری بچی کو کس کی نظر کھا گئی۔ خیر ایک میری ملنے والی ہیں، ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو میں ایک بابا جی کا بتاتی ہوں، انہیں چیک کرا دو۔ خیر میں اس کے کہنے پہ اس بابا جی کے پاس لے گئی۔ بابا جی نے دم وغیرہ ڈالا بچی کے سر پہ،
तावीज़ दिए, हम आ गए घर। लेकिन मेरी बच्ची को कोई आराम नहीं। मेरी बच्ची दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। फिर इसके अब्बू ने किसी से मालूमात ली। उन्होंने किसी आलिम का बताया, हम उसके पास चले गए। उस आलिम ने कुछ कीले दी मेरे मियाँ को कि ये अपने घर के कोनों पे लगा दो। वो हमने कीले लगा दी, लेकिन मेरी बच्ची की तबीयत संभल नहीं पा रही थी। दिन ब दिन उसके सर में दर्द, कमजोरी। फिर मैंने कहा एक डॉक्टर किसी ने बताया है, उसको चेक करा दें। हम फिर डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने वही दवाइयाँ वगैरह जो पहले खा रही थी वो चेंज करके दूसरी कर दी। हमने दूसरी दवाइयाँ देना शुरू कर दी। लेकिन ये हम डॉक्टर के यहाँ से वापस आए तो उसी रात को मैं इसका सर ही दबा रही थी तो ये बड़ी जोर से ना बोलना शुरू हो गई। वो ऐसे लफ्ज थे जो समझ से बाहर थे। अजीब, कभी नाक में बोल रही है, कभी क्या कर रही है। खैर फिर मैंने जनाब इसको दम डालना शुरू किया। कुरान पाक पढ़ा मैंने, तो एकदम चीज ना इस पे हाजिर हो गई। और वो चीज कहने लगी कि इसने जूती मारी थी दरख्त पे। खैर मैंने उनसे कहा, वो जो भी चीज थी, मैंने कहा जूती मारी थी? कहाँ जूती मारी थी? कि कॉलेज में जूती मारी थी दरख्त पे जिस पे अमरूद लगे हुए हैं। मैंने कहा आप इसको छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो आगे से मुझे जो इस पे असर वगैरह था वो मुझे कहने लगा मैं इसे जान से मार दूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं, ऐसा ना करें, आप इसे माफ कर दें, छोड़ दें। आप जो भी सदका कहते हैं मैं दे देती हूँ, आप मेरी बच्ची को छोड़ दें। लेकिन वो मुसलसल यही कहा जा रहा था कि नहीं, हम इसे मारेंगे। अब मैंने इसके अब्बू से बात की। मैंने कहा ये तो ऐसे ऐसे, देखो ये क्या बोल रही है, क्या है इसके ऊपर, क्या है ये असर है, क्या है। वो कहने लगे नहीं, डॉक्टर ने दवाई जो दी है उसमें वो होगी नींद की, तो वो उससे बोल रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बात तो सुने, ये क्या बोल रहे हैं जो उस पे चीज थी। तो वही उसके अब्बू ने पूछा, हाँ भाई आप कौन हो, क्या हुआ है, हमारी बच्ची से क्या हो गया कि इसने दरख्त पे जूती क्यों मारी थी। ये कहाँ मारी थी? कि अमरूद के दरख्त पे। तो इस कहानी में हमारे लिए एक सबक भी है ना, कि अक्सर कॉलेजों में होते हैं फल फ्रूट के दरख्त वगैरह, तो तमाम बच्चे बच्चियों को एहतियात करनी चाहिए। कोई पता तो नहीं होता किस दरख्त पे किस चीज का बसेरा है। इस बच्ची से भी यही गलती हुई कि वो एक अमरूद का दरख्त था, उस पे बसेरा था हवाई चीजों का। इसने जूती मार के वो अमरूद तोड़ने की कोशिश की तो बस ये पकड़ी गई लड़की। फिर इसकी वालदा बताती हैं कि हम काफी इलाज कराते रहे और फिर इसको आराम आया। किसी मस्जिद के इमाम साहब थे, किसी ने बताया था मेरे हस्बैंड को, तो वहां लेके गए। वहां से आराम आना शुरू हो गया। जब मेरी बच्ची
بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کالج ہی چھڑوا لیا بچی کا۔ میرے دل میں ایک ڈر سا محسوس ہو گیا، کہیں پھر نہ ہو جائے مسئلہ اس کے ساتھ، تو میں نے کالج ہی چھڑوا دیا اور دوسرے کالج میں بھی نہیں ڈالا۔ میں نے کہا نہیں، اب بس بہت پڑھ لیا، اب گھر کے کام کاج پہ دھیان دو، کیونکہ بچی کی شادی کرنی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے میری بیٹی۔ تو میں نے یہ سٹوری شیئر کی تھی بابا جی سے کہ لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کی بچوں کو بتائیں کہ کہیں بھی درخت ہو، وہ ضروری نہیں اسکول وغیرہ ہو، کہیں بھی ہو، نہ پتھر ماریں، نہ جوتی ماریں، نہ کوئی لکڑی پھینک کے ماریں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی درخت پہ کسی چیز کا بسیرا ہو، وہ رہتے ہوں وہاں۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں بتانا۔ ہارر سٹوری ود بابا کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کے پاس مزید کوئی سٹوری ہے تو وہ ہم سے شیئر کریں۔ اور آخر میں پھر وہی نصیحت، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، وہ اسکول پڑھتی ہوں، کالج پڑھتی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اسی طرح بچوں کے لیے بھی، لڑکے اور لڑکیاں دونوں، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی، درختوں پہ کوئی چیز پھینک کے نہیں مارنی۔ اپنا خیال رکھا کریں، بابا جی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں بتایا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے تو بابا جی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔